واقعتاً ماہ رمضان بڑا بابرکت مہینہ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس دفعہ سارا دھیان جو ہے وہ عبادات پر رکھا جائے اور اس کے بعد پھر اپنے معاملات فکس کیے جائیں اور ایک ری گروپ ہو کے پھر آگے بڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ساتھی صاحب، نارملی پاکستان میں ویسے بھی رمضان میں کبھی بھی کوئی کسی قسم کی پولیٹیکل موومنٹس کبھی ہوئی نہیں ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف خاموش ہو جائے گی۔ ہم نے ایک باقاعدہ پروگرام بنایا ہوا ہے پنجاب میں، خاص طور میں پنجاب کی بات کروں گا، جس میں رمضان کے اندر ہم بہت ساری جگہوں پہ اپنے دفاتر کھولیں گے، اپنے کنونشنز بھی کریں گے، کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے پروٹیسٹ بھی کریں گے، لیکن جو ایک لارج الائنس کے تحت جو بڑی پولیٹیکل موومنٹ ہے، الٹیمیٹلی جو چاروں صوبوں سے آئے گی، سندھ، کے پی، بلوچستان اور پنجاب سے، اور الٹیمیٹلی اسلام آباد بھی اس میں شامل ہوگا، وہ الٹیمیٹلی عید کے بعد ہونی ہے۔ سو اس سے پہلے یقیناً ایک چھوٹی موٹی موومنٹس تو اپنی جگہ پہ جاری رہیں گی، لیکن جو ایک الائنس اس وقت بن رہا ہے، جو کہ آپ نے آلریڈی خبروں میں دیکھا ہوگا، اس موومنٹ کو کنورج کرنے کا جو ٹائم ہے یقیناً عید کے بعد ہوگا۔ تب تک ہم اپنی ساری چاروں ریجنز، چاروں صوبوں کو اتنا ایکٹیویٹ ضرور کر لیں گے کہ ایٹ لیسٹ عید کے فوراً بعد ہم سب تقریباً اس موومنٹ کی طرف سارے کٹھے کر اسٹرگل کر رہے ہوں گے۔ رانا صاحب، ڈو یو فیل ریلیکسڈ ناؤ یا واز اٹ ایور تھریٹننگ فار یور پارٹی اور فار دا گورنمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر آپ تاریخ نکال کے دیکھ لیں تو پاکستان میں کسی قسم کی موومنٹ، ابھی خان صاحب نے بھی لانگ مارچ کی، اس سے پہلے بھی یہ اسٹریٹ پروٹیسٹ کرتے رہے، لیکن حکومتیں جو ہیں وہ ان پروٹیسٹ سے گرتی نہیں ہیں۔ 126 دن کا دھرنا بھی انہوں نے کیا۔ اور دیکھیں، جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ آفر ہو کہ آپ ہاؤس میں ہم کمیٹی بنا لیں اور وہاں معاملات ڈسکس کیے جائیں، کیونکہ ویسے بھی پارلیمنٹ جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے جمہوریت کا، اور اگر وہاں پولیٹیکل جو رائیولز ہیں وہ بیٹھ کے اپنے جو بھی مسائل ہیں ان کا حل نکال لیں، تو یہ جمہوریت کو سٹرینتھن کرتا ہے۔ لیکن آپ نے جس طرح دیکھا کہ پہلے بھی مذاکرات سے پی ٹی آئی واک آؤٹ کر گئی، اور جو اپنی دی ہوئی ڈیڈ لائن تھی اس سے پہلے ہی وہ مکر گئی مذاکرات سے، کیونکہ ان کا ہدف کچھ اور تھا۔ تو اب یہ اسٹریٹ پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں اور گرینڈ الائنس کی بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، گرینڈ الائنس تو پہلے تو ان کو ود ان پی ٹی آئی، جس طرح آپ اپنے انٹرو میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ پوری جماعت ایک تقسیم کا شکار ہے اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ ہے۔ اچھا، اب اس مراحل سے یہ جب نکل کے دوسری گرینڈ الائنس کی طرف جاتے ہیں جس میں اور دیگر جماعتیں، تو آپ نے دیکھا ابھی خاقان عباسی صاحب کا بھی بیان تھا کہ اگر یہ پروٹیسٹ کریں گے یا سڑکوں پہ نکلیں گے تو یہ ان کا رائٹ ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ جو گرینڈ الائنس ہے وہ اس میں شامل ہو۔ اور مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کا کس چیز پہ الحاق ہوتا ہے، کیا وہ ڈائنامکس بنتے ہیں، یہ ابھی بڑی the question was کہ was it ever threatening for you؟ I mean یہ ٹھیک ہے کہ ابھی کچھ عرصے تک ماہ رمضان ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی کوئی سرگرمیاں نہیں رکھیں گے، لیکن جب یہ بات ہو رہی تھی یا اس سے پہلے they were active اور یہ خبریں نہیں آئی تھیں کہ جی اندر پارٹی میں تھوڑا سا تقسیم ہے کئی معاملات پر، اس وقت تک was it threatening for you guys؟ دیکھیں، اگر 126 دن کا دھرنا تھریٹننگ نہیں تھا تو یہ ان کا، اور ویسے بھی جو فل اور فائنل کال تھی 24 سے 26 نومبر کو، وہ تھریٹننگ نہیں تھا، یوم سیاہ تھریٹننگ نہیں تھا۔ تو اب یہ بھی جو ان کے نعرے ہیں، یہ کھوکھلے نعرے ہیں اور اس سے کوئی حکومت کو خطرہ نہیں ہے۔ یہ نیوسنس ضرور کریٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل کلائمیٹ کے اندر انسرٹنٹی پیدا کرنے کی ان کی کاوش کوشش ہے۔ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے معیشت اپنا رستہ آگے نکال رہی ہے اور بہتری کی طرف جا رہی ہے، تو ہم نہیں سمجھتے کہ نہ یہ معاشی طور پہ کوئی ڈیمیج ہم ان کو پہنچانے دیں گے پاکستان کو، اور نہ جو ہے وہ کوئی حکومت کو یا کوئلیشن کو کوئی بڑا کوئی ان کے جو دعوے ہیں ان سے کوئی خطرہ ہے یا کوئی تھریٹ ہے، کیونکہ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ان کی جس طرح کی اس طرح کی کاوش رہی ہے وہ فلاپ ہی رہی ہے۔ اچھا جی، عباس صاحب، ویسے ایک چیز ہے، میں کویسچن کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، تو یہ آپ کی نظر میں کیا یہ دو مختلف چیزیں، حکومت کو نقصان پہنچنا اور پاکستان کو نقصان پہنچنا؟ کیونکہ ایک ریاست ایک جگہ آ جاتی ہے اور ایک میں حکومت ہے جو کہ ان کی ہے۔ ڈو یو سی دا ڈفرینس؟ اگر آپ اس وقت کو دیکھیں تو میرے خیال میں ریاست اور حکومت ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو چکے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان ریاست کو ہو رہا ہے، ان کو تو کوئی نقصان نہیں۔ یہ تو مزے کر رہے ہیں نا، ہارس اینڈ کیٹل شو بھی کر رہے ہیں اور جناب ملکوں کے دورے بھی کر رہے ہیں، سر پہ رشین ٹوپی۔ That was a good event. I mean, I was there and I saw it. It was good. اگر آپ صرف اور صرف پنجاب کے کسان کا وزن اٹھا کے دیکھ لینا تو وہ یہ نہیں اٹھا سکتے، لیکن کیونکہ خوش ہے، کسی نے پوچھنا نہیں ہے۔ اب ایک دو ایونٹ انہوں نے جناب بڑے کر، اب اس وقت جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، میں صرف ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں۔ اب رمضان کی آمد آمد ہے،
130 روپے کلو تک شوگر چینی پھرتی رہ گئی. اب چینی آج 170 180 روپے کلو جا چکی ہے. کسی کو پرواہ بھی نہیں, نہ کوئی پوچھے گا, کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں ہے.